بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج شب قدر کی رات اور جمعۃ الوداع یعنی شب جمعہ ایک ساتھ آ گئے ہیں، اور ایسا کمال برسوں بعد ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر 33 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ خوبصورت نام پڑھ لیں گے، رزق اور دولت دروازے توڑ کر ان کے گھر آئے گا، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ جلدی کریں اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 37ویں کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے۔ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں گناہ گاروں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، بخشش مانگنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، مغفرت کے طلبگار کو مغفرت عطا کر دی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت ہر اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے جو آج کی رات اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، جو آج کی رات اللہ کے آگے رو پڑتا ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے پر اپنی رحمتوں والی نظر کرم جما کر رکھتا ہے۔ آج وہ رات ہے جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی اس مقدس اور بابرکت رات میں نفل بھی پڑھیں، تسبیحات بھی پڑھیں، دعائیں بھی مانگیں، لیکن تلاوت قرآن بہت زیادہ پڑھیں۔ سورت یاسین پڑھیں، سورت واقعہ پڑھیں۔ سورت یاسین پڑھنے سے آپ کی حاجات پوری ہوں گی، مرادیں پوری ہوں گی، دل کی خواہشات پوری ہوں گی۔ سورت واقعہ پڑھنے سے رزق اور دولت کی بارش ہوگی، رزق اور دولت کے دروازے کھل جائیں گے، رزق اور دولت بارش کی طرح چھما چھم برسے گا۔ سورت ملک پڑھیں۔ سورت ملک ایک ایسی سورت ہے جو قبر میں ہمارے کام آئے گی، آخرت میں ہمارے کام آئے گی، اور سورت ملک ایسی سورت مبارک ہے جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی، اے اللہ میرے پڑھنے والے کو یا تو بخش دے یا مجھے قرآن سے نکال دے۔ یہ سورت ملک اللہ تعالیٰ سے کہے گی، ہماری سفارش کرے گی سورت ملک اللہ کے حضور۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں سے سورت ملک کو نکال تو نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت گناہ گاروں کی بخشش ضرور کرے گا۔ سورت ملک پڑھنے والے کو بخش بھی دے گا، جنت بھی عطا کرے گا، بلکہ جنت میں جنت الفردوس والا درجہ بھی عطا کرے گا۔ سورت ملک آج کی رات ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ سورت محمد پڑھیں۔ سورت محمد ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے دماغ کو تیز کر دیتا ہے، آپ کے دماغ کی جو سوچنے کی حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو آنے والے حالات میں کیا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے آپ کو سمجھا دیتا ہے، چاہے وہ کسی انسان کے ذریعے ہو یا پھر کوئی خواب میں آپ کو اللہ تعالیٰ اشارہ دے دیتا ہے کہ آگے فلاں کام آپ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اور سورت محمد ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ سورت محمد ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے رزق اور دولت کے خزانے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پورا سال آپ کو پیسہ ہی پیسہ عطا کرے گا، دولت ہی دولت عطا کرے گا، آپ کی ہر دعا مقبول ہوگی۔ آج آزما کر دیکھ لیں، اس رات میں اللہ کے آگے رونے والے کی پریشانیاں ختم کر دی جاتی ہیں، مصیبتیں ختم کر دی جاتی ہیں، اللہ رب العزت مانگنے والے کو عطا کر دیتا ہے، بے گھروں کو گھر مل جاتے ہیں، بے زروں کو زر مل جاتے ہیں، بے ہدایتوں کو ہدایت مل جاتی ہے، بے اولادوں کو اولادیں مل جاتی ہیں، اور نیک و صالحہ اولادیں مل جاتی ہیں، مقروض جو ہوتے ہیں ان کے قرض ادا کر دیے جاتے ہیں، بیماروں کو شفائیں مل جاتی ہیں، قید جو ہیں انہیں رہائیاں مل جاتی ہیں، دشمنوں سے نجات اور چھٹکارا مل جاتا ہے، محبتیں عزتیں لوٹ آتی ہیں، اللہ رب العزت جدا محبتوں کو ملا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے پسند کی شادی کرنی ہے، بہت سارے مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ پسند کی شادی کا کوئی جلالی اور طاقتور عمل بتائیں۔ آج شب قدر کی رات ہے، آج نصیبوں والی رات ہے، فیصلوں کی رات ہے، تقدیروں کے بدلنے کی رات ہے۔ آج کی رات سورت محمد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ نکاح کے صدقے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ
पाकीज़ा निकाह के सदके, हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरत जोड़ी के सदके मालिक हमारे भी निकाह करवा दे। अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, वसीला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली प्यारी खूबसूरत बीवी हजरत आयशा सद्दीका का वसीला देकर अल्लाह से मांगे। फातिमा तो ज़हरा के वसीले, हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बतें मांगे। अगर आपके हक में बेहतर हुआ तो अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को निकाह तक जरूर पहुंचा देगा और आपकी शादी जायज तरीके से होगी। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का ये ऐसा अमल है जिसके पढ़ने से लाखों हाजतें पूरी होंगी, ख्वाहिशात पूरी होंगी, नफरतें मोहब्बतों में बदल जाएंगी, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर में सुकून प्यार और मोहब्बत कायम होगा, इत्तेहाद पैदा होगा। अल्लाह ताला दिन दोगुनी रात आपको चुगनी तरक्कियां अता करेगा। कहने का मकसद ये है कि इस अमल के करने से अल्लाह ताला आपको हर वो खुशी, हर वो कामयाबी, उरूज और तरक्कियां अता करेगा जिसकी आपको जरूरत और तलब है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जो जो आज मैंने आपको सूरतें बताई हैं, अगर हो सके तो इन तमाम सूरतों को पढ़ें। अगर ज्यादा सूरतें ना पढ़ सकें तो आज की रात सूरत यासीन जरूर पढ़े, सूरत मोहम्मद जरूर पढ़े, सूरत मुल्क जरूर पढ़े। आज की इस बाबरकत रात में सूरत फतह पढ़ने वाले को हर मैदान में कामयाबी मिलेगी। सूरत फतह पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर मुश्किल से निकाल देगा। सूरत फतह पढ़ने वाले की हर मुराद पूरी होगी, हर मकसद पूरा होगा। कहने का मकसद ये है कि आज की रात तिलावत कुरान की रात है। आज की रात कुरान का दौरा करें, कुरान को दिल लगाकर पढ़ें, बहुत ज्यादा पढ़ें, तस्बीहात भी पढ़ें, अल्लाह को अल्लाह के बाबरकत नामों से पुकारें। और सबसे बड़ी बात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना भी पेश करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जब आप दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे तो अल्लाह की जात बड़ी खुश होगी, अल्लाह बड़ा राजी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अपने फरिश्तों समेत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया, ए ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ते हैं, तुम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ो। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को, हम ईमान वालों को ये बशारत दी है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ने की बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बेड़े को पार कर देता है, हर मुश्किल को हल कर देता है, हर बिगड़े हुए नसीब और उजड़े हुए मुकद्दर को संवार कर रख देता है और चार चांद लगाता है और ऐसे किस्मत बदलता है कि दुनिया उस बंदे की किस्मत पर रश्क करती है। जो लोग मकरूज हैं, तंग दस्त हैं, घर में फाके चल रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहे, घर में पैसा और रिस्क नहीं आ रहा, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इन तमाम मसाइल को खत्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए, इन तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा करने के लिए आज की इस बाबरकत रात में जो अमल बताऊंगी, जिस तरीके कार से बताऊंगी, इसी तरीके से पढ़ें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताओं का हकदार ठहराएं। ये जो मैंने आपको सूरतें बताई हैं, इन सूरतों को जरूर पढ़ें, चाहे एक पढ़ लें, दो पढ़ लें, तीन पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इन सूरतों को जरूर पढ़ें। अब मैं आपको वो अमल बताती हूँ जो आपने आज की इस बाबरकत रात में जरूर पढ़ना है। आपने आज शब्बे कदर की रात, पूरी रात आपके पास होगी, सहरी से पहले पहले आपने इस वजीफे को पढ़ना है। सबसे पहले आपने 7 मरतबा आका दो आलम ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी छोटे से छोटा दरूद पाक पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपने अल्लाह ताला के ये खूबसूरत नाम अपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर सिर्फ 33 मरतबा पढ़ने हैं। या अल्लाहु, या वदूदु, या रज़्ज़ाकु, या वहाबु, या अल्लाहु, या वदूदु, या रज़्ज़ाकु, या वहाबु। इन चारों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और अपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर सिर्फ 33 मरतबा आपने ये कलिमात पढ़ने हैं। फिर 33 मरतबा ही आपने सूरत कुल हु अल्लाहु अहद पढ़नी है, यानी सूरत इखलास को आपने हाथ की उंगलियों के पोड़ों पर 33 मरतबा पढ़ना है। फिर 33 मरतबा ही सूरतुल कौसर पढ़नी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, इस सूरत मुबारक को 33 मरतबा पढ़ना है। फिर 11 मरतबा सूरतुल कदर पढ़नी है
آج کی رات کے ساتھ سورۃ القدر بڑی خاص ہے، اور سورۃ القدر پڑھنے والے کی اللہ رب العزت عزتوں اور مرتبوں کو بلند کرے گا، محبتیں عطا کرے گا، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں عطا کرے گا، کاروبار زمین سے اٹھا کر عرش تک لے جائے گا، اور ایسا پیسہ عطا کرے گا، ایسی دولت عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور مستجاب الدعوات بنا دے گا، یعنی اس بندے کی ہر دعا مقبول ہوگی۔ تو آپ نے 11 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، محبت کے لیے، عزت کے لیے، دشمنوں سے نجات پانے کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، حاجت ہے، خواہش ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک بھی ہے، آج شب قدر کی رات بھی ہے، شب جمعہ کی رات بھی ہے، اور جمعۃ الوداع بھی ہے۔ آج شب قدر کی رات میں بھی آپ اللہ سے رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، دعائیں کریں، التجائیں کریں، ضد کر کے مانگیں، اور جمعۃ المبارک کے دن بھی اللہ تعالیٰ سے رو کر ضد کر کے مانگے۔ آج کی رات نہ سونے کی رات ہے، نہ دنیاوی کاموں میں الجھنے کی رات ہے، نہ ہی پریشان ہونے کی رات ہے، بلکہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے، آج کی رات تقدیروں کی رات ہے، آج کی رات فیصلوں کی رات ہے۔ اپنے رب سے خود فیصلے کروائیں، اپنی حاجات اور مرادوں کو پورا کروائیں، رزق اور دولت کے فیصلے کروائیں، اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کا حقدار ٹھہرائیں، دنیا کی تمام نعمتیں حاصل کریں، اور جنت الفردوس جیسے اعلیٰ درجے کو پانے کے لیے آج روئیں اللہ کے آگے، گڑ گڑائیں اللہ کے آگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں ضرور عطا کرے گا، آپ کو ہر وہ خوشی، ہر وہ کامیابی ضرور عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات کی تمام برکتیں ہمیں عطا کرے، نعمتیں عطا کرے، رزق اور دولت کو وسیع و کشادہ کرے، ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرے، بچھڑی محبتوں کو واپس لوٹائے، کامیابیاں ان کا مقدر بنائے، اور جن لوگوں کی نکاح کرنے کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور حلال اور پاکیزہ طریقے سے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ و جلیلہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ جوڑی کے صدقے، بی بی فاطمہ الزہرا اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ جوڑی کے صدقے ان کے نکاح بھی کروا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔